السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں تسکین ظفر اور میں نعیم زبیری۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ پاکستان سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک اس ناسور کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ آج ضلع خیبر میں خفیہ اطلاعات پر مبنی کارروائی میں ایک لیفٹیننٹ کرنل سمیت 4 فوجی شہید اور 3 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان کو ایک اسرائیلی وزیر کے بیان پر گہری تشویش ہے، جس میں انہوں نے فلسطینیوں کے خلاف جوہری طاقت کے استعمال کی دھمکی دی تھی۔ گزشتہ ماہ کی 7 تاریخ سے غزہ اور مقبوضہ مغربی کنارے میں جاری اسرائیلی جارحیت کے باعث شہید فلسطینیوں کی تعداد 10,000 ہو گئی ہے۔ وزیر اطلاعات نے باہمی دلچسپی کے شعبوں میں چینی کمپنیوں کو تمام ممکنہ تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے۔ افغانیوں سمیت تمام غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کی اپنے وطن واپسی جاری ہے۔ کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری آج یوم شہدائے جموں منا رہے ہیں۔ زاپوریشیا میں روس کے میزائل حملے میں یوکرین کے 19 فوجی ہلاک ہو گئے ہیں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج انتہائی تیزی کا رجحان رہا، جو 53,860 پوائنٹس پر بند ہوا۔ نئی دلی میں عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کے ایک میچ میں سری لنکا کی طرف سے جیت کے لیے دیے گئے 280 رنز کے ہدف کے جواب میں بنگلہ دیش کی بیٹنگ جاری ہے۔ اہم خبروں کا خلاصہ ہم نے آپ تک پہنچایا، اور اب خبریں ہوں گی تفصیل کے ساتھ۔ پہلے نعیم زبیری۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ پاکستان سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک اس ناسور کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ انہوں نے آج ضلع خیبر کے علاقے تیرا میں لیفٹیننٹ کرنل محمد حسن حیدر اور 3 فوجیوں کی شہادت پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے شہید لیفٹیننٹ کرنل محمد حسن حیدر، نائک خوشدل خان، نائک رفیق خان اور لانس نائک عبد القدیر کے لیے دعا کی۔ انہوں نے شہداء کے خاندانوں سے اظہار ہمدردی کیا اور ان کے لیے صبر جمیل کی دعا کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پوری قوم کو شہداء پر فخر ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے امن دشمنوں کے مذموم عزائم کامیاب نہیں ہونے دیے جائیں گے۔ آج ضلع خیبر کے علاقے تیرا میں خفیہ معلومات پر کی گئی ایک کارروائی میں 3 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ لیفٹیننٹ کرنل محمد حسن حیدر کی قیادت میں سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے ٹھکانے پر مؤثر کارروائی کی، جس کے دوران 3 دہشت گرد زخمی بھی ہوئے۔ تاہم شدید فائرنگ کے تبادلے کے دوران قوم کے 4 فرزند لیفٹیننٹ کرنل محمد حسن حیدر، نائک خوشدل خان، نائک رفیق خان اور لانس نائک عبد القادر نے جواں مردی سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ علاقے میں کسی بھی دہشت گرد کے خاتمے کے لیے تلاشی کی کارروائی جاری ہے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ حکومت صحت کی بنیادی سہولتوں تک عام آدمی کی رسائی یقینی بنائے گی۔ انہوں نے یہ بات پاکستان میں عالمی ادارہ صحت کے نمائندے ڈاکٹر پالیتا مائی پالا سے آج اسلام آباد میں ملاقات کے دوران کہی۔ وزیر اعظم نے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر سمیت پاکستان میں بنیادی صحت مراکز کی تجدید نو کے لیے ادارے کی جانب سے کیے گئے اقدامات کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ ادارے کی جانب سے دی گئی ایمبولینسز اور موبائل ہیلتھ کلینک سے عوام کو صحت کی بنیادی سہولتیں ان کی دہلیز پر میسر ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ موبائل ہیلتھ یونٹس دور دراز علاقوں میں رہنے والے افراد کو صحت کی بنیادی سہولتیں فراہم کرنے میں کلیدی اہمیت کے حامل ہیں۔ وزیر اعظم کو بتایا گیا کہ پاکستان میں 464 بنیادی صحت مراکز کی تجدید نو ایک بڑا منصوبہ ہے، جس پر کام 2 ماہ کے قلیل عرصے میں مکمل کیا جائے گا۔ انہیں بتایا گیا کہ موبائل ہیلتھ یونٹ سے عوام کو بنیادی طبی سہولتیں میسر ہوں گی اور ڈیجیٹل سسٹم کے تحت یہ یونٹس مریضوں کو بڑے ہسپتالوں میں بھیجنے کے لیے صحت کے مرکزی نظام سے بھی منسلک ہوں گے۔ عالمی ادارہ صحت نے یونیورسل ہیلتھ کوریج پروگرام میں مدد کے لیے پاکستان کے ساتھ ایک مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے ہیں۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ بھی اس موقع پر موجود تھے۔ مفاہمتی یادداشت کے تحت ادارہ بنیادی اور ثانوی صحت کے مراکز اور موبائل یونٹ سمیت طبی آلات اور ایمبولینسز فراہم کرے گا اور صحت عامہ کی سہولیات میں بہتری لائے گا۔
یہ منصوبہ صحت عامہ کی 90% سے زیادہ بنیادی خدمات کا احاطہ کرے گا۔ وزیراعظم انوار الحق کاکڑ نے پاکستان میں اپنی مذہبی رسومات ادا کرنے اور اپنے مقدس مقامات کی زیارت کے لیے آنے والے سکھ یاتریوں کو تمام سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے یہ ہدایات آج اسلام آباد میں پاکستان کی طرف سے سکھ یاتریوں کو ویزا سہولیات کی فراہمی کا جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے جاری کی۔ وزیراعظم نے سکھ زائرین کو ویزے کے اجرا کا عمل تیز کرنے اور شفاف بنانے کی ہدایت کی۔ انہوں نے سکھ زائرین کو بہتر سہولیات کی فراہمی کے لیے ایک جامع لائحہ عمل وضع کرنے کی بھی ہدایت کی۔ انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ سکھ یاتریوں کو کرتارپور میں بین الاقوامی معیار کی سہولیات کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ وزیراعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ منشیات فروشوں کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کی جائے گی کیونکہ وہ پاکستان کا مستقبل اور نوجوان نسل کو تباہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے آج سماجی رابطے ایکس پر ایک پیغام میں کہا کہ اس مسئلے پر بات چیت کے لیے اسلام آباد انتظامیہ، انسپکٹر جنرل پولیس اور وزارت داخلہ حکام کے ساتھ میری تفصیلی ملاقات ہو چکی ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ تعلیمی اداروں میں منشیات کے ناصور کے مکمل خاتمے کے لیے وزیر داخلہ خود نگرانی کریں گے۔ نگراں وزیراعظم انوار الحق کاکڑ نے مارگلہ ہلز نیشنل پارک سمیت CDA کی اراضی پر غیر قانونی قبضے اور تجاوزات کے خلاف بلا امتیاز کارروائی شروع کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے یہ ہدایات وفاقی دارالحکومت میں انتظامی امور، امن و امان کی صورتحال اور انسداد منشیات اقدامات کے حوالے سے آج اسلام آباد میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے جاری کی۔ وزیراعظم نے اسلام آباد میں ٹریفک کی بد نظمی کے حوالے سے فوری اقدامات کرنے کا حکم دیا تاکہ پارکنگ اور وفاقی دارالحکومت کے مختلف حصوں میں قائم کار شو رومز کی وجہ سے پیدا ہونے والے ٹریفک کے مسائل کو حل کیا جا سکے۔ انہوں نے اسلام آباد میں گاڑیوں کی خرید و فروخت کے لیے کار سٹی کے قیام کا ایک جامع منصوبہ وضع کرنے کی ہدایت کی۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ اسلام آباد کے پبلک ٹرانسپورٹ نظام کے لیے مزید 160 بسیں فراہم کی جائیں گی، جس سے وفاقی دارالحکومت میں پبلک ٹرانسپورٹ میں مزید بہتری آئے گی۔ وزیراعظم نے کہا کہ اسلام آباد اور ملک کے دیگر شہروں میں گاڑیوں کی رجسٹریشن کے لیے ایک مرکزی ڈیجیٹل نظام وضع کیا جائے۔ سندھ کے نگراں وزیر اعلیٰ مقبول باقر نے آج اسلام آباد میں نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے ملاقات کی اور صوبے کے انتظامی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ نے وزیر اعظم کو صوبے میں عوامی بہبود کے لیے نگراں حکومت کی جانب سے کیے گئے اقدامات سے آگاہ کیا۔ ملاقات میں اسمگلنگ اور بجلی چوری کی روک تھام کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی۔ وزیر اعظم نے صوبے کے انتظامی امور میں مثبت پیش رفت پر وزیر اعلیٰ سندھ کے زیر قیادت صوبائی حکومت کی کوششوں کی بھی تعریف کی۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ ریڈیو پاکستان کی آفیشیل موبائل ایپ، جہاں آپ کو ملے گی ریڈیو پاکستان کے تمام میڈیم ویوز اور FM چینلز کی لائیو سٹریمنگ، تازہ ترین خبریں، ریڈیو پاکستان کی دلچسپ پوڈ کاسٹ سروس اور بہت کچھ۔ تو ابھی وزٹ کریں radio.gov.pk/apps اور اپنے موبائل فونز پر ریڈیو پاکستان کی آفیشیل موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ ریڈیو پاکستان، قوم کی آواز۔ پاکستان نے ایک اسرائیلی وزیر کی طرف سے فلسطینیوں کے خلاف ایٹمی ہتھیار استعمال کرنے کے دھمکی آمیز بیان پر گہری تشویش ظاہر کی ہے۔ دفتر خارجہ کی ترجمان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ یہ بیان نسل کشی اور قتل عام کے مذموم اسرائیلی منصوبے کی عکاسی کرتا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ اسرائیلی جارحیت سے علاقائی امن و سلامتی اور استحکام کو شدید خطرات لاحق ہیں اور عالمی برادری کا ضمیر اب بیدار ہونا چاہیے۔ غزہ میں اسرائیل کی طرف سے شدید بمباری آج بھی جاری رہی، جس سے 45 فلسطینی شہید ہو گئے۔ گزشتہ ماہ کی 7 تاریخ سے جاری اسرائیلی جارحیت کے باعث غزہ اور مقبوضہ مغربی کنارے میں شہید فلسطینیوں کی مجموعی تعداد 10,000 ہو گئی ہے۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 31 روز کے دوران غزہ میں طبی عملے کے 175 اور شہری دفاع کے 34 کارکن شہید ہوئے۔ اسی عرصے کے دوران 36 اسپتالوں میں سے 16 اور 72 میں سے 51 کلینک اسرائیلی بمباری یا ایندھن اور ادویات کی قلت کے باعث خدمات سر انجام دینے سے قاصر ہیں۔ دوسری جانب اقوام متحدہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ غزہ میں اپنے فرائض کی انجام دہی کے دوران اب تک اس کے عملے کے 88 اہلکار ہلاک ہو چکے ہیں۔ ادھر اقوام متحدہ اور انسانی ہمدردی کی دوسری تنظیموں کے 18 سربراہوں نے ایک مشترکہ بیان میں فلسطینیوں کا قتل عام بند کرنے کے لیے غزہ میں فوری جنگ بندی پر زور دیا ہے۔
ادھر گزشتہ ماہ غزہ پر اسرائیلی بمباری میں 4104 بچے بھی شہید ہوئے ہیں۔ دوسری طرف یورپی کمیشن کی صدر ارسلا وان ڈر لیان نے غزہ کے شہریوں کے لیے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر 10 کروڑ یورو کا اعلان کیا ہے۔ اسلامی تعاون تنظیم میں شامل ممالک کے سفراء نے برسلز میں ایک اجلاس میں غزہ میں انسانی حقوق کی سنگین صورتحال کا نوٹس لیا۔ اجلاس میں بیلجیم، لگزمبرگ اور یورپی یونین میں پاکستان کی سفیر آمنہ بلوچ نے بھی شرکت کی۔ OIC سفراء نے فلسطین کوز کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کیا۔ اسلامی تعاون تنظیم کا غیر معمولی اجلاس اس ماہ کی 12 تاریخ کو ریاض میں ہوگا، جس میں فلسطینی عوام کے خلاف اسرائیلی جارحیت بند کرانے کے لیے اقدامات پر غور ہوگا۔ اجلاس سعودی عرب کی درخواست پر بلایا گیا ہے، جو اس اجلاس کا موجودہ صدر ہے۔ آل پاکستان چائنا انٹرپرائز ایسوسی ایشن اور پاکستان چائنا انسٹیٹیوٹ نے آج اسلام آباد میں چین پاکستان اقتصادی راہداری کے 10 سال مکمل ہونے کے بارے میں ایک رپورٹ جاری کی ہے۔ رپورٹ میں اقتصادی راہداری کے تحت پاکستان اور چین کے درمیان تصویراتی شراکت داروں کے شاندار 10 سال کو اجاگر کیا گیا۔ رپورٹ میں اس عرصے کے دوران مختلف شعبوں میں اربوں ڈالر مالیت کے مکمل کیے گئے منصوبوں کا خصوصی ذکر کیا گیا ہے۔ رپورٹ میں چین پاکستان اقتصادی راہداری کے مختلف پہلوؤں، خصوصاً پاکستانی عوام کی سماجی اور اقتصادی زندگیوں پر اس کے اثرات کو اجاگر کیا گیا ہے۔ اس موقع پر نگراں وزیر اطلاعات و نشریات مرتضیٰ سولنگی نے کہا کہ ان کی وزارت باہمی دلچسپی کے شعبوں میں وسیع تر ہم آہنگی اور تعاون کے لیے چینی کاروباری اداروں کو ہر ممکن سہولت فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ وزارت اطلاعات اور پاکستان ٹیلی ویژن، ریڈیو پاکستان اور APP سمیت اس کے ذیلی ادارے ذرائع ابلاغ کے شعبے میں تعاون بڑھانے کے لیے اپنے متعلقہ چینی اداروں سے پہلے ہی رابطے میں ہیں۔ The Ministry of Information and Broadcasting and its associated bodies like Pakistan Television, Pakistan Broadcasting Corporation and Associated Press of Pakistan are already engaged with their counterparts in a structured framework to enhance the media cooperation. Thanks to the efforts of the dedicated officials of the Embassy of the People's Republic of China. وزیر اطلاعات نے عالمی وبا کے دوران اقتصادی راہداری کے منصوبے پر کام میں تسلسل اور مہارت پر چینی اداروں کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ نگراں وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ کے دورہ چین میں دونوں ملکوں نے سدا بہار تصویراتی شراکت داروں اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ مرتضیٰ سولنگی نے کہا کہ بنیادی ڈھانچے، کانکنی صنعتوں، ماحول دوست ترقی، صحت، خلائی تعاون، ڈیجیٹل معیشت اور دیگر شعبوں میں تعاون کے لیے 20 مفاہمت کی یادداشتوں، پروٹوکولز اور معاہدوں پر دستخط بھی کیے گئے۔ اس سے قبل سینیٹر مشاہد حسین سید نے اپنے خطاب میں کہا کہ چین جو بھی منصوبہ بناتا ہے اسے مکمل کرتا ہے اور سی پیک اس حقیقت کا ثبوت ہے۔ انہوں نے سی پیک اور لوگوں کی زندگیاں تبدیل کرنے میں اس کے کردار کی اہمیت کو اجاگر کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ پاکستان میں چین کے سفیر جیانگ زاؤ ڈنگ نے سی پیک منصوبوں کی اعلیٰ معیار کی تعمیر کے لیے پاکستان کے ساتھ تعاون جاری رکھنے کے چین کے عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ سی پیک کے اگلے مرحلے میں ہم توانائی کے شعبے میں اپنے تعاون کو مزید وسعت دیں گے، جس میں پانی اور شمسی توانائی سے بجلی کی پیداوار پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔ فرانس کے سفیر نیکولس گیلے نے آج راولپنڈی میں وزیر دفاع انور علی حیدر سے ملاقات کی۔ وزیر دفاع نے کہا پاکستان باہمی طور پر اور یورپی یونین کے تناظر میں فرانس کے ساتھ تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ انہوں نے دونوں ممالک کی مسلح افواج کے درمیان تعاون کے فروغ پر زور دیا۔ انہوں نے کہا پاکستان افغانستان اور بھارت کے ساتھ تعلقات پر خصوصی توجہ دیتے ہوئے خطے میں امن و استحکام کے لیے پرعزم ہے۔ انور علی حیدر نے کہا کہ پاکستان دو طرفہ دلچسپی کے تمام امور پر فرانس کے ساتھ کام جاری رکھے گا۔ انہوں نے کہا دہشت گردی اور انتہا پسندی جیسے عالمی خطرات سے نمٹنا دو طرفہ اشتراک عمل کا ایک اہم حصہ ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا پاکستان ہر قسم کی دہشت گردی کی شدید مذمت کرتا ہے۔ معزز مہمان نے علاقائی استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہتے ہوئے یقین دلایا کہ وہ ہر سطح پر سفارتی تعاون کے فروغ کے لیے کردار جاری رکھیں گے۔ پاکستان میں ایران کے سفیر ڈاکٹر رضا امیری مقدم نے آج اسلام آباد میں بجلی کے نگراں وزیر محمد علی سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی اور دونوں ملکوں کے برادرانہ تعلقات کو فروغ دینے کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
افغان باشندوں سمیت غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی اپنے وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ تفصیلات کے مطابق گزشتہ روز 223 گاڑیوں میں 6584 غیر قانونی افغان باشندے افغانستان واپس گئے۔ اب تک پاکستان سے غیر قانونی طور پر مقیم 1,88,738 افغان باشندے اپنے ملک واپس جا چکے ہیں۔ غیر قانونی افغان باشندوں کی وطن واپسی دونوں ممالک اور خطے کے دیر پا امن کے لیے ناگزیر ہے۔ میاں والی ایئر بیس حملے میں ملوث دہشت گردوں سے امریکی ساخت کا اسلحہ برآمد ہوا ہے۔ اس بات کا انکشاف ہوا ہے کہ ایئر بیس پر مارے گئے حملہ آوروں سے برآمد ہونے والا اسلحہ غیر ملکی ہے۔ ان ہتھیاروں میں RPG-7، AK-74، M4 اور M16A4 شامل ہیں۔ ماہرین کے مطابق امریکی اسلحہ افغان سرزمین پر کھلے عام فروخت ہو رہا ہے اور دہشت گرد اسے بآسانی حاصل کر سکتے ہیں۔ انہیں یقین ہے کہ افغانستان میں یہ اسلحہ بڑی مقدار میں موجود ہے جسے دہشت گرد پاکستان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ امریکہ کے افغانستان سے جانے کے بعد دہشت گرد پاکستان کے خلاف ان ہتھیاروں کا آزادانہ استعمال کر رہے ہیں۔ اس سے قبل امریکہ کا بنا ہوا گولہ بارود اور اسلحہ یوب کینٹونمنٹ میں دہشت گردوں کے حملے میں استعمال ہوا تھا۔ افغان حکام کو اپنی سرزمین دہشت گردوں سے بچاتے ہوئے اسے عسکریت پسندی اور دہشت گردی کے لیے استعمال ہونے سے روکنا چاہیے۔ سندھ حکومت نے 13 نومبر بروز پیر کو دیوالی تہوار پر ہندو برادری کے لیے تعطیل کا اعلان کیا ہے۔ اس حوالے سے چیف سیکرٹری سندھ کی طرف سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری آج یوم شہداء جموں اس عزم کی تجدید کے ساتھ منا رہے ہیں کہ وہ شہداء کے مشن کو اپنے حق خود ارادیت کے حصول تک جاری رکھیں گے۔ نومبر 1947 کے پہلے ہفتے کے دوران ڈوگرا مہاراجہ ہری سنگھ کی فورسز، بھارتی فوج اور ہندو انتہا پسندوں نے جموں کے مختلف علاقوں میں لاکھوں کشمیریوں کو اس وقت شہید کر دیا تھا جب وہ پاکستان کی طرف ہجرت کر رہے تھے۔ مقبوضہ جموں و کشمیر، آزاد کشمیر اور پاکستان کی مساجد میں بھارتی تسلط سے جموں و کشمیر کی جلد آزادی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنماؤں شبیر احمد شاہ اور نعیم احمد خان نے نئی دلی کی تہاڑ جیل سے اپنے پیغامات میں کہا کہ 1947 میں جموں میں مسلمانوں کا قتل عام کشمیر کی تاریخ کا سب سے اندھوناک واقعہ ہے، جس کی یادیں 75 سال گزر جانے کے بعد بھی کشمیریوں کے ذہنوں میں تازہ ہیں۔ حریت رہنماؤں نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ مقبوضہ علاقے میں خونریزی بند کرانے کے لیے فوری اقدامات کرے۔ ادھر پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی نے سری نگر میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے پولیس کے سابق ڈائریکٹر جنرل دلباغ سنگھ کے کشمیر میں صورتحال معمول پر آنے سے متعلق بیان پر افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی جاری ہے، لیکن مودی حکومت نے کشمیر میں مسجد کے امام صاحبان پر اسرائیلی جارحیت کے متاثرین کے لیے دعا کرانے پر بھی پابندی عائد کر دی ہے۔ آج اسلام آباد میں کل جماعتی حریت کانفرنس، آزاد کشمیر شاخ اور کشمیر لبریشن کونسل کے زیر اہتمام ایک تقریب میں مقررین نے عالمی برادری پر تنازع کشمیر کے حل پر زور دیا تاکہ اس تباہی سے بچایا جا سکے جس کا سامنا حل طلب مسئلہ فلسطین کی وجہ سے مشرق وسطیٰ کو ہے۔ آزاد کشمیر میں اس دن کے حوالے سے سرگرمیوں کی تفصیل ہمارے نمائندے خواجہ ممتاز کی اس رپورٹ میں۔ دن کا آغاز مساجد میں نماز فجر کے بعد پاکستان کی سلامتی و خوشحالی، آزاد جموں کشمیر کی سالمیت اور مقبوضہ جموں کشمیر کی جلد آزادی کے لیے خصوصی دعاؤں سے ہوا۔ کشمیر لبریشن کمیشن، حریت اور مذہبی تنظیموں کے زیر اہتمام ریاست کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں ریلیوں، مظاہروں اور احتجاجی اجتماعات کا اہتمام کیا گیا۔ یوم شہداء جموں کی مرکزی تقریب کشمیر لبریشن کمیشن کے زیر اہتمام ریاستی دارالحکومت مظفر آباد میں گورنمنٹ بوائز ڈگری کالج میں منعقد ہوئی۔ تقریب میں سیاسی و مذہبی رہنماؤں، شہریوں اور ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ شہداء جموں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ 6 نومبر کو لاکھوں کشمیریوں نے پاکستان سے محبت، بھارت کے جابرانہ نظام کے خلاف اور جموں کشمیر کی آزادی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ پاسبان حریت جموں کشمیر کے زیر اہتمام شہداء جموں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے مظفر آباد میں ایک ریلی بھی نکالی گئی جس میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ زاپوریشیا کے علاقے میں روسی میزائل حملے میں 19 یوکرینی فوجی ہلاک ہو گئے۔
یوکرینی حکام نے جنوب مشرق میں اگلے محاذوں کے قریب ایک گاؤں میں انعامات کی تقریب میں فوجیوں کی ہلاکتوں کی اطلاعات کے بعد حملے کی تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ روس نے کہا ہے کہ اس نے شمالی ساحلی علاقے میں اپنی آبدوز سے ایٹمی ہتھیار لے جانے کی صلاحیت کے حامل بین البراعظمی بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ روسی وزارت دفاع نے ایک بیان میں کہا کہ 12 میٹر طویل میزائل بلاوا روس کے ایٹمی پروگرام میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، جو 8000 کلومیٹر سے زائد تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لیوروف نے کہا ہے کہ ان کا ملک امریکہ کے ساتھ اس وقت تک تصویراتی تخفیف اسلحہ معاہدے کی بحالی پر بات نہیں کرے گا جب تک وہ یوکرین کو اسلحے کی فراہمی بند نہیں کرتا۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ تصویراتی اسلحے کے سمجھوتے کے دیباچے میں کہا گیا ہے کہ ہم مزید حریف نہیں رہے ہیں، ہمارے درمیان باہمی اعتماد ہے اور ہمیں مفادات کا توازن رکھنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ نے یہ سب کچھ روند کر ردی کی ٹوکری کی نظر کر دیا ہے۔ عالمی مالیاتی فنڈ نے اگلے سال بجٹ خسارے کو پورا کرنے کے لیے عالمی امداد کے منتظر یوکرین کے لیے اربوں ڈالر کے پروگرام کے جائزے کا آغاز کر دیا ہے۔ ایک بیان میں IMF مشن نے کہا کہ 15 ارب 60 کروڑ ڈالر کے توسیعی قرض سہولت پروگرام پر یوکرینی حکام کے ساتھ پالیسی مذاکرات شروع ہو گئے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب سنتے ہیں تسکین ظفر سے کھیلوں کی خبریں۔ سب سے پہلے ورلڈ کپ کے حوالے سے خبر۔ نئی دلی میں عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کے ایک میچ میں بنگلہ دیش نے سری لنکا کی طرف سے جیت کے لیے دیے گئے 280 رنز کے ہدف کے جواب میں اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 28 اوورز میں 181 رنز بنائے اور اس کے 2 کھلاڑی آؤٹ ہوئے۔ سری لنکا کی پوری ٹیم پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 49.3 اوورز میں 279 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ پاکستان کی کرکٹ ٹیم بنگلورو سے کولکتہ پہنچی ہے، جہاں وہ ICC عالمی کرکٹ کپ کا اپنا نواں میچ انگلینڈ کے خلاف کھیلے گی۔ پاکستان ایڈن گارڈنز کولکتہ میں اپنے آخری پول میچ میں ہفتے کو انگلینڈ کے مد مقابل ہوگا۔ تھل جیپ ریلی جمعرات کو ہوگی۔ پنجاب کی ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن نے 4 روزہ جیپ ریلی کے لیے تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ ریلی چنگا منگا کے مقام سے شروع ہو کر ہیڈ محمد والا پر ختم ہوگی۔ ریلی لیا مظفر گڑھ اور کوٹ ادو سے ہوتے ہوئے 200 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرے گی۔ ملک بھر سے 100 سے زائد مرد و خواتین ریلی میں شرکت کریں گے۔ میران یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی جامشورو نے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی حیدرآباد کو 3-2 سے ہرا کر بین الجامعاتی ٹیبل ٹینس ٹورنامنٹ زون کے اپنے نام کر لیا۔ محکمہ خصوصی تعلیم مظفر گڑھ کی جانب سے معذور بچوں کے لیے ایک روزہ سپورٹس گالا کل فیصل اسٹیڈیم میں شروع ہوگا۔ ضلع بھر سے معذور بچے دوڑ، لانگ جمپ، ویل چیئر ریس، کرکٹ اور دوسری کھیلوں سمیت دیگر مقابلوں میں شرکت کریں گے۔ 11ویں انٹر اسکول اینڈ انٹر کالج گیمز 2023 آج پنجاب اسٹیڈیم لاہور میں رنگا رنگ تقریب کے ساتھ اختتام پذیر ہو گئے۔ پنجاب اسپورٹس کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر آصف طفیل اس موقع پر مہمان خصوصی تھے۔ یہ تھیں کھیلوں کے حوالے سے کچھ خبریں جو ہم نے آپ تک پہنچائیں، اور اب نعیم زبیری کی جانب ایک بار پھر آپ کو لیے چلیں گے جن سے آپ جانیں گے تجارت کی دنیا کا احوال۔ پاکستان کی چین کو اشیاء اور خدمات کی برآمدات میں رواں مالی سال کے پہلے 3 ماہ میں گزشتہ برس کے اسی عرصے کے مقابلے میں 26.42% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق مالی سال کے پہلے 3 ماہ جولائی، اگست اور ستمبر میں چین کو مجموعی برآمدات 63 کروڑ 33 لاکھ ڈالر رہیں، جبکہ گزشتہ مالی سال کے اسی عرصے میں یہ برآمدات 50 کروڑ 10 لاکھ ڈالر ریکارڈ کی گئی تھیں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایسی 100 انڈیکس 737 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 53,860 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 546 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا۔ آج مجموعی طور پر 368 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا، جس میں سے 256 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 97 میں کمی، جبکہ 15 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا۔ کولگیٹ پام کمپنی کے حصص کی قیمتوں میں سب سے زیادہ 65.75 روپے کا اضافہ، جبکہ پاک ہوٹلز کے حصص کی قیمتوں میں 38.27 روپے کی کمی ہوئی۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی۔
امریکی ڈالر قیمت خرید $284.79 اور قیمت فروخت $285.29، پاؤنڈ اسٹرلنگ $353.99 اور $353.64، یورو $306 اور $306.60، سعودی ریال $75.40 اور $75.55، جاپانی ین قیمت خرید $1.88 اور قیمت فروخت $1.91۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 1,86,302 رہی۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 3,34,638 میٹرک ٹن سامان کی نقل و حمل ہوئی۔ یہ تھیں کچھ اہم تجارتی خبریں، اور اب کچھ خبریں فن کی دنیا سے متعلق۔ قومی ورثہ و ثقافت ڈویژن کی زیر نگرانی 10 روزہ لوک میلہ اسلام آباد میں جاری ہے۔ میلے کی باضابطہ افتتاحی تقریب لوک ورثہ اوپن ایئر تھیٹر میں ہوئی۔ لوگوں کے لیے کئی پروگراموں کے ساتھ دستکاروں کے فن اور ہنر کی نمائش شرکاء کے لیے خصوصی توجہ کے حامل ہے۔ 400 سے زائد دستکار اپنا کام نمائش کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ میلے میں متعدد خواتین دستکار بھی اپنے ہنر کے جوہر دکھا رہی ہیں۔ یہ لوک میلہ اتوار تک جاری رہے گا۔ مشرق وسطی اور شمالی افریقہ کے تقریباً 25 فنکاروں نے فلسطینی بچوں کے امدادی فنڈ کے لیے راجعین کے عنوان سے ایک نغمہ بنانے کے لیے اشتراک کیا ہے۔ 8.5 منٹ کا نغمہ ایک ترانہ ہوگا جو سرحدوں سے بالاتر لچک کی علامت اور فلسطینیوں کی مزاحمت کا عکاس ہوگا۔ اور اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ مصنوعی ذہانت کا بنیادی ٹول میٹا فلم پوسٹ پروڈکشن اور مارکیٹنگ کے لیے تخلیقی صلاحیت بڑھا کر فلم اور ٹی وی کی صنعت میں انقلاب لے آیا ہے۔ چین کے گلوبل ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے مطابق اس حقیقت کا اعتراف شنگھائی انٹرنیشنل فلم فیسٹیول میں کیا گیا، جہاں 500 سے زائد متاثر کن پوسٹرز نمائش کے لیے رکھے گئے تھے جو مصنوعی ذہانت کے ٹول کے ذریعے تخلیق کیے گئے۔ صارفین میٹا فلم کی اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کر کے اپنی تخلیقی صلاحیتوں کا اظہار کر سکتے ہیں۔ یونیورسٹی آف مونٹانا اور دیگر شراکتی اداروں کی نئی تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ مصنوعی ذہانت تخلیقیت کے معیاری آزمائش کے لحاظ سے انسانی مفکرین کے 1% سرکردہ حصے سے مماثلت رکھتی ہے، جو قابل ذکر بات ہے۔ یہ تحقیق UM کالج بزنس کے اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر ایرک گوزک کی سربراہی میں کی گئی۔ اس تخلیق میں مصنوعی ذہانت اور انسانی ذہانت کا تقابل کر کے معلوم کیا گیا کہ مصنوعی ذہانت انسانی مفکرین کی سوچ سے مماثلت رکھتی ہے۔ پاکستان اور دنیا بھر میں عالمی یوم سائنس برائے امن اور ترقی رواں ماہ کی 10 تاریخ کو منایا جائے گا۔ رواں سال اس دن کا موضوع سائنس پر اعتماد ہے تاکہ شہریوں کو سائنس میں ہونے والی ترقی سے آگاہ رکھا جائے۔ اس دن سائنس کی اہمیت اور انسانیت کے فائدے کے لیے اس کی ترقی کو اجاگر کیا جائے گا اور خصوصی تقریبات اور سیمینارز کا بھی انعقاد ہوگا۔ اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات راشد بلال سے۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق ملک کے بیشتر مغربی اور بالائی علاقوں میں مطلع ابر آلود اور چند مقامات پر بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر مغربی اور بالائی علاقوں میں مطلع ابر آلود رہنے کے علاوہ شمالی بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع۔ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم خشک رہے گا۔ آج ریکارڈ کیے گئے سب سے کم درجہ حرارت لے -5، اسکردو -3، اسلام آباد 10 ڈگری سینٹی گریڈ، مری 8، لاہور 16، کراچی 21، پشاور 13، کوئٹہ 10، مظفر آباد 10، گلگت 0، اسکردو -3، سری نگر 3، جموں 14، لے -5، پلوامہ 3، اننت ناگ 4 اور شوپیاں میں 3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ پاکستان سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک اس ناسور کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ آج ضلع خیبر میں خفیہ اطلاعات پر مبنی کارروائی میں ایک لیفٹیننٹ کرنل سمیت 4 فوجی شہید اور 3 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان کو ایک اسرائیلی وزیر کے بیان پر گہری تشویش ہے، جس میں انہوں نے فلسطینیوں کے خلاف جوہری طاقت کے استعمال کی دھمکی دی ہے۔ گزشتہ ماہ کی 7 تاریخ سے غزہ اور مقبوضہ مغربی کنارے میں جاری اسرائیلی جارحیت کے باعث شہید فلسطینیوں کی تعداد 10,000 ہو گئی ہے۔ افغانیوں سمیت تمام غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کی اپنے وطن واپسی جاری ہے۔ کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری آج یوم شہدائے جموں منا رہے ہیں۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے نوید اکرم، سپروائزر شعبہ اردو منصور الرشید،
مدیر ہوم ڈیسک حماد کیانی، مدیر فورن ڈیسک نور حسین چند، مدیر اعلیٰ سعید احمد قریشی، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا۔ پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبر نامے کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ تسکین ظفر اور نعیم زبیری کو اپنی پوری نیوز ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔